کرتے ہیں مومنو سیدہ لت مزورہ لت سریا ہے نکے نکے معصوم بچے نیاز پنجتے باہر دی خون سے پیا پاک زہرا دا تسا مومنو تھوڑے تامن نال صدات بچے پلتے پے جتنا کچھ ہو سکے نیاز حسین امداد کرو اس باجر میری پاک فین کو دے نظر اللہ کے نیاز حسین آواز بڑا در سلوات وہ بندہ بندہ نہیں ہوتا اس کو صدا اس بندے پہ وہ بندہ بندہ نہیں ہوتا اس کو صدا اس بندے پہ جڑا فیض دیا لہرا چھوڑ دے بن پھر رہے تو دے جندے پہ دشمن علی بادہ یارو گزران کرے نئے چندے پہ یہ سلہ ملت دشمنی دانت بسترا راندے رحم اللہ من کرہ الفاظ بانیان مجالس کے مرحومین کے لیے آپ اپنے مرحومین کے لیے شہداء ملت جعفریہ کے درجات میں بلندی کے لیے اس قبرستان میں جتنے بھی مومنین مدفون ہیں ان کے درجات میں بلندی کے لیے ثواب الفاتحہ اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وعاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات پڑھنا صلوات یا حضرات میں ایسی پڑھی ہے کہ مجھے صرف مسائل پڑھ کے اتر جانا چاہیے صلی اللہ محمد خداوند متعال بانیان مجلس کا یہ فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے بھی حاضرین ہیں میری مائیں بہنیں ہیں میرے بھائی ہیں بہن ہیں خدا تمام کی ہوائے کے شریعہ کو حل فرمائے خصوصاً مقبول صاحب مطلوب صاحب ان کے فرزند عقیل شکیل عامر اور جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے تمام کی خدا دعاؤں کو مستجاب فرمائے جو بے اولاد ہیں خدا انہیں اولاد صالح عطا فرمائے اور جنہیں اولاد دی ہے انہیں نیک اور صالح بنائے قبلہ زاہد صاحب اجازت ہے تو کچھ گزارشات عرض کی جائیں سالات المومنین تشریف فرمائیں دور سے ظاہر ہے کہ سفر کر کے آئے ہیں یہاں کی فلائٹ نہیں مل رہی تھی تو ڈیرہ غازی خان کی فلائٹ لے کے آئے تو اگر آپ آمادہ ہیں تو گزارشات عرض کی جائیں گی بچوں نے آتے یہاں پر
کچھ سوالات بھی شاید سارا سال بچا کے رکھتے ہیں. تو جیسے ہی میں یہاں پہنچا تو ایک بچے نے سوال کیا کہ عامر لیاقت نے جیو ٹی وی پہ یہ کہا تھا کہ حضرت امیر مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ آمادہ سوال بچے نے یہ کیا کہ عامر لیاقت، ڈاکٹر عامر لیاقت نے جیو ٹی وی پر یہ کہا تھا کہ حضرت امیر مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے کچھ صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی، جنت کی بشارت دی تھی جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، تو اس بشارت کی کیا حقیقت ہے؟ یہ دو سوال بہت اہم ہیں، ویسے تو 5 سوال کیے بچوں نے، اور میں نے جو استخارہ کیا وہی آیت پہ بہتر آیا جو میں نے تلاوت کی. تو آیت پہ بھی کچھ گزارشات عرض کروں گا اور بچوں کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ دیں گے. اور مجھے عامر میاں نے کھلی چھٹی دی ہے کہ آپ 2 ڈھائی 3 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں. تو میرا انداز آپ کئی سالوں سے گزشتہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ممبر توڑتا نہیں ہوں، رانے پیٹتا نہیں ہوں، شور شرابے سے نہیں پڑھتا. تھوڑا سا ایک لکھنوی انداز میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کروں گا. اگر بات پہنچتی رہے تو کچھ ہوں ہاں کرتے رہیں گے، اور اگر نہیں پہنچے تو کوئی بات نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا اس میں رب الارباب ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ. وہابی حضرات اگر باہر سن رہے ہیں تو غور سے سنیں، کان کھول کے سنیں. جو دیوبندی حضرات ہیں وہ کان کھول کے سنیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اگربتی جلانا بدعت ہے، جلیبی بنانا بدعت ہے، کیونکہ جلیبی مزاروں پہ بانٹی جاتی ہے اور اگربتی مزار پہ جلائی جاتی ہے. یہ ملتان کے سب سے بڑے مزار کے متولی یہاں تشریف فرمائے، ان سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو دیوبندی حضرات ہیں وہ غور کریں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اس کو علم رجال کی روشنی میں پرکھنے کے بہانے ضعیف قرار دے دے. آپ کو سلام. یعنی یہ کوئی حدیث نہیں ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب حدیث بیان کیا آپ نے، سوچیں گے علم رجال کی روشنی میں پرکھیں گے، راوی دیکھیں گے ضعیف ہے، صحیح ہے، غلط ہے، ایسا نہیں، کیا ہے؟ نہیں، آیت ہے. قرآن مجید تمہارے گھر میں بھی، ہمارے گھر میں بھی. قرآن مجید کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. آپ کو سلام، خدا آپ کو سلامت. قرآن کی آیت ہے، کوئی مسلمان انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وابتغوا الیہ الوسیلہ، عربی جانتے ہیں جو ٹیچر حضرات یہاں تشریف فرما ہوں گے، جو علماء تشریف فرمائیں وہ جانتے ہیں الہ، عربی گرامر میں الہ کی معنی ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے، یعنی اللہ کی طرف ضمیر ہے، مجھ تک پہنچنے کے لیے. الہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. آپ کہیں گے صاحب تلاش کا لفظ کہاں ہے عربی میں؟ وابتغوا کی معنی کیا ہے؟ وابتغوا کی معنی بند کمرے میں لڑائی جھگڑا کر کے کسی کی بیعت کرنا نہیں لکھا ہے. وابتغوا کی معنی جھگڑے فساد سے کسی کی زبردستی بیعت کرنا نہیں لکھا ہے.
وابتغوا کی معنی ہے تلاش کرو. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اس کا مطلب ہے بنانا کام اللہ کا ہے، تلاش کرنا کام صاحبان ایمان کا ہے. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، یعنی بڑی مہربانی. دیکھیے مقبول بھائی، پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت ہے قرآن مجید کی. اللہ فرما رہا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور میری راہ میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. یہاں فلاح کا مطلب کیا ہے صداقت شاہ صاحب؟ تجارو مل جائے، وزارت مل جائے، صدارت مل جائے. نہیں، فلاح کا مطلب ہے جنت، نجات. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نجات کا دار و مدار 4 چیزوں پر ہے: ایمان لانے پر، تقوی اختیار کرنے پر، وسیلہ تلاش کرنے پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر. اب جو نبی کو پشت دکھلا کر پہاڑ پہ چڑھ جائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. جو پہاڑ پہ چڑھ جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جو جہاد سے منہ موڑ لے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے کہ فلاح کا دار و مدار جہاد پر ہے، جنگ کرنے پر. اور جنگ بھی یہ جنگ نہیں جو میزائل گرے تو پہاڑوں میں چھپ جائیں، غاروں میں چھپ جائیں. افغانستان کی جنگ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جنگ نہیں، یہ جہاد نہیں. جہاد وہ جو معصوم کی پیروی میں کیا جائے. جہاد ہوتا ہی وہ ہے جو معصوم کی پیروی میں کیا جائے. معصوم کو پشت دکھلا کر کوئی پہاڑ پہ چڑھ جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. وسیلہ، جہاد، تقوی، کلمہ. ہمارے یہاں حیدرآباد میں ایک اہل حدیث کے مولانا ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صاحب یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس کا مطلب ہے نماز پڑھو. نماز پڑھو گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تو میں نے کہا جناب آپ سے پہلے ہمارے امام کا فرمان ہے کہ جس کی نماز قبول ہے اس کا ہر عمل قبول ہے. جس کی نماز قبول ہے اس کا ہر عمل قبول ہے. جس کی نماز رد کر دی جائے گی اس کا ہر عمل رد کر دیا جائے گا. اور جو خود گردن ادھر ادھر پھیر کے اپنی نماز کو رد کرا دے واجب نماز میں اگر عمل کبیر ہو جائے تو نماز خود باطل ہو جاتی ہے. یہ پوری گردن ادھر سے ادھر جھک جانا، پھر ادھر سے ادھر چلی جانا، عمل کبیر ہو رہا ہے. تو نماز مکمل کرنے سے پہلے آپ نے خود باطل کر دی نماز. یعنی جس کی نماز قبول ہے اس کا ہر عمل قبول ہے. جس کی نماز رد کر دی جائے گی اس کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیلے سے مراد ہے نماز. تو میں نے عرض کیا میں خود پیش نماز ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، لیکن ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد نماز ہوگی. جو مسلمان اس ٹائم نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے، جو پڑھ چکے وہ سب بیٹھے ہیں یہاں پر. وہ ہمیں فرماتے ہیں. یہ بھی ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ جناب ہمارے یہاں 5 وقت اذان کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں نے کہا صاحب اذان تو واجب ہے ہی نہیں. اذان واجب ہی نہیں ہے، اذان مستحب ہے. پورے شہر میں ایک اذان ہو جائے تو بھی کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی الصلاۃ و السلام کی نماز ہو اور بعض نماز بغیر بسم اللہ کی اذان ہو. اگر ایک اذان بھی ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے. اذان ہے بلاوا. جب تک یہ اذان ختم ہوگی اس وقت تک میں تھوڑی تمیز درج کروں گا. ختم ہوگی. اذان ہے بلاوا، مستحب ہے. اذان خود واجب نہیں ہے، تو پھر 3 اور 5 وقت کا سوال ہی نہیں ہے.
تو یہ سوال کر رہا ہوں اس بچے سے جس نے یہ کہا کہ ہم 5 وقت اذان کیوں نہیں دیتے. میں اس سے سوال کروں گا کہ تم قرآن مجید میں نماز کے 5 وقت دکھا دو، میں مذہب چھوڑ دوں گا. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. یہ دائیں بائیں والے آمادہ نہیں ہیں، تھوڑے سے آمادہ ہو جائیں. ادھر آ جائے، ادھر جگہ. نماز کے 5 اوقات قرآن سے آپ دکھا دیں، میں سید ہوں، مذہب چھوڑ دوں گا، امامہ نہیں پہنوں گا، مجلس نہیں پڑھوں گا. آپ نماز کے 5 وقت نہیں دکھا سکتے قرآن میں. قرآن مجید میں نماز کے 3 وقت ہیں. نمازیں 5 ہیں، وقت 3 ہیں. قرآن مجید میں نہیں، کوئی بڑا سے بڑا مولوی نہیں دکھا سکتا. قرآن مجید میں حافظ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ نماز کے 5 وقت نہیں ہے، وقت 3 ہی ہے. قرآن میں نمازیں 5 ہیں. اذان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مستحب ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلے سے مراد ہے نماز. تو نماز جملہ کہہ رہا ہوں میں، اگر قدر کی پیچھے والوں نے تو آگے بڑھوں گا. اور وہ جملہ یہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی وہابی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا اگر نماز میں درود ابراہیمی نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز ادا ہی نہیں ہوگی اگر درود نہ پڑھا جائے. بعض لوگ ابراہیمی نہیں پڑھتے، دوسرا درود پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں درود ضرور پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے مسلمانوں کی نماز خود محتاج ہے وسیلہ محمد و آل محمد کی. خدا آپ کو سلامت رکھے. نماز تو خود وسیلے کی محتاج ہے. یعنی نماز میں اگر درود نہ پڑھے تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی. تو نماز خود وسیلہ محمد والے محمد کی محتاج ہے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیلے سے مراد نماز ہے، نماز تو خود محتاج ہے. اچھا چلیں، ہاں صلاۃ الوسطی، ہمارے یہاں جو صلاۃ الوسطی ہے ظہر کی نماز، درمیانی نماز یا عصر کی نماز. ان 2 نمازوں کو میں سے کوئی ایک نماز کیونکہ وقت ایک ہو جاتا ہے لہذا صلاۃ الوسطی اس کو کہا جاتا ہے. بعض فقہا نے تہجد کی نماز کو بھی کہا ہے کہ رات کی نماز جو ہے تہجد کی نماز وہ صلاۃ الوسطی جو مستحب نماز. لیکن شیعوں کی نشانیوں میں جو 53 شیعوں کی نشانیاں ہیں ان میں تہجد کی نماز پڑھنا بھی ایک نشانی ہے. یہ عقیق کی انگوٹھی پہننا بھی ایک نشانی ہے. جو نماز میں قنوت پڑھنا بھی ایک نشانی ہے. سلام میں پہل کرنا بھی ایک نشانی ہے. غور فرما ہے، سلام میں پہل کرنا 53 نشانیاں. کبھی مجھے موضوع دیں گے تو عرض کروں گا کہ جو محبان اہل بیت کی نشانیاں ہیں ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے. اور جو واجب نمازیں ہیں ان سے پہلے یا بعد میں مستحب نماز پڑھنا بھی شیعوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو خیر نماز محتاج ہے درود آل محمد کی. اچھا چلیں، اگر مولانا صاحب کے بقول ہم مان بھی لیں کہ نماز وسیلہ ہے اس آیت میں، تو یہ بتائیے کوئی بھنگ پینے والا اپنے آپ کو صاحب تقویٰ کہہ سکتا؟ کوئی شراب پینے والا کہہ سکتا ہے کہ میں متقی ہوں؟ کوئی جوا کھیلنے والا، کوئی کسی قسم کا گناہ کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے، یا اس کو کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ بہت بڑا صاحب تقویٰ ہے؟ یعنی نماز کے بغیر تقویٰ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، نماز کے بغیر صاحب تقویٰ نہیں ہو سکتا. متقی کوئی بن ہی نہیں سکتا جب تک پہلے نماز نہ پڑھے. نماز بنیاد ہے تقوی کی، ایسا ہے یا نہیں؟ تو اگر نماز بنیاد ہے تقوی کی تو اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا مطلب ہے تقوی اور چیز ہے، وسیلہ اور چیز ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. ورنہ
اور آپ کے بقول نماز پڑھنے والا اللہ تک پہنچ جائے گا، تو نماز کے بغیر تقویٰ ہو نہیں سکتا، یعنی صاحب تقویٰ بنے گا ہی تب جب نماز پڑھے گا۔ اچھا، جو حضرات نہیں پہنچ رہے ہیں ان کے لیے ایک مثال دے دوں، اور یہ شاید بزرگوں نے تو سنی ہوگی لیکن بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، شاید نئی بات ہو، بالکل نئی۔ خانہ کعبہ میں باب السلام، جہاں سے اندر داخل ہونا زیادہ ثواب کا باعث ہے، مستحب، جو حج عمرے پہ گئے ہیں وہ تصدیق کریں گے۔ باب السلام، باب السلام کا دروازہ کھلتا ہے محلہ بنی ہاشم میں، باب السلام سے حضرت ابو طالب داخل ہوئے حرم میں۔ تھوڑا سا جاگ جائے گا، نماز کی مثال دے رہا ہوں۔ حرم میں داخل ہوئے حضرت ابو طالب، دور سے نگاہ پڑی کہ ان کے بھتیجے کائنات کے رسول خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز حضور پڑھ رہے ہیں، حضور کے پیچھے ام المومنین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نماز پڑھ رہی ہیں۔ دوسری طرف رسول پاک کے پیچھے مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کہاں سے اندر داخل ہوئے؟ باب السلام سے۔ جیسے ہی دور سے دیکھا، نیام سے تلوار نکال لی، تلوار نکال کے آگے بڑھ کے کھڑے ہوئے۔ باب عمرہ اور باب فتح کے درمیان سے، اس وقت تک یہ باب نہیں بنے تھے ایسے جیسے آج ہے، حضرت جعفر طیار جو بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے اور مولا علی کے بڑے بھائی ہیں، یہ اندر داخل ہوئے خانہ کعبہ میں، حرم میں۔ عجیب مثال یاد آئی ہے، جیسے ہی حضرت ابو طالب نے دور سے دیکھا، تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کو پکار کے کہہ رہے ہیں، جعفر تیزی کے ساتھ دوڑو اور ان نماز پڑھنے والوں کے ساتھ پیچھے یا تو قیام میں داخل ہو یا رکوع میں داخل ہو۔ دیکھیے ابھی تک آپ آمادہ نہیں ہیں، میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، حضرت ابو طالب جن کا قرآنی نام عمران ہے، حضرت ابو طالب اپنے بیٹے کو، آپ سب جانتے ہیں نا 4 بیٹے ہیں، حضرت طالب، حضرت عقیل، حضرت جعفر، مولا علی۔ جناب جعفر، جناب عقیل، جناب طالب مولا علی کے بھائی ہیں، مولا علی کے سگے بھائی ہیں۔ جملہ کہہ رہا ہوں میں اردو زبان کا، مولا علی سے بڑے ہیں، 10-10 سال بڑے ہیں۔ مولا علی سے یہ تینوں بھائی بڑے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے باوجود کبھی بڑے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو مولا علی کے بڑے بھائی علی سے بڑے ہونے کا دعویٰ نہ کرے، وہ جو 40 سال بتوں کی پوجا کرتا رہا ہو، وہ علی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آپ جاگیں گے نہیں، میں اسی قسم کی بیچ بیچ میں باتیں کرتا رہوں گا۔ زوار شاہ صاحب خاص دعا کا طالب ہوں کہ جناب جعفر طیار بڑے بھائی مولا علی کے اندر داخل ہوئے، حضرت ابو طالب پکار کے فرما رہے ہیں، اے جعفر تیزی کے ساتھ دوڑو اور ان نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ، یا تو قیام میں داخل ہو یا رکوع میں داخل ہو۔ یعنی یہ تاکید کی کہ دیر نہیں کرنا، یا تو قیام میں جماعت میں شامل ہو یا رکوع میں شامل ہو۔ اب جو نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہاں کوئی بے نمازی نہیں ہوتا، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو نماز پڑھتے ہیں انہیں سب کو پتا ہے، اگر جماعت مولانا صاحب پڑھا رہے ہوں اور کوئی نیا بندہ جماعت میں شامل ہونا چاہ رہا ہو، تو بہتر ہے کہ وہ جماعت میں یا تو قیام میں داخل ہو یا رکوع میں داخل ہو۔ اگر قیام اور رکوع چھوٹ جائے تو انتظار کرے اگلی رکعت کا، تاکہ جماعت کا ثواب حاصل کر سکے۔ قرآن رکھے مولوی کے سر پر، ابھی اللہ نے نماز کے احکامات نافذ ہی نہیں کیے تھے۔ ابو طالب نماز کے احکامات سے پہلے نماز سے واقف ہے۔
ابھی تو نماز کے احکامات نافذ ہی نہیں ہوئے، ابھی تو سرکار نے نماز کسی کو حکم ہی نہیں دیا، اقیموا الصلاۃ کا آیت ہی نہیں آئی کہ نماز قائم کرو۔ اور ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ عامر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا تو قیام میں یا رکوع میں داخل ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا، وہ ابو طالب جو نماز کے مستحبات سے بھی واقف ہے، آپ کہہ رہے ہیں کلمہ ہی نہیں پڑھا ابو طالب؟ تو میں کہوں گا ابو طالب کلمہ پڑھنے نہیں آئے تھے، کلمہ پڑھوانے آئے تھے۔ اگر شمسی صاحب اجازت دیں تو اس میں ایک اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک جملے کا اضافہ۔ عرب میں آپ کو بت بہت ملیں گے، لات، منات، ہبل، یہ تین کون ہیں؟ بت، تین بڑے بت ہیں، لات، منات، عزا نہیں، ہبل، یہ تین بڑے بت ہیں، تین بڑے بت ہیں۔ عزا بت نہیں ہے، بتنی ہے۔ یہ بچوں کی معلومات میں اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں، عزا جو ہے نا بت نہیں ہے، بت نہیں ہے، مؤنث ہے، وہ تینوں مذکر ہیں۔ مذکر کہا ہے، مرد نہیں کہا میں نے۔ دیکھیے مذکر اور مرد میں فرق ہے، مذکر تھے تو خیبر میں تھے، لیکن مرد ہونے کی سند ایک ہی کو رسول نے دی ہے۔ سلامت یار جو پہنچ گیا خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اب آپ جہاں کی گئے تو ایک اس میں اور اضافہ سن لیجیے کہ جناب یہ مذکر ہیں، تین مذکر ہیں، لات، منات، ہبل، عزا، بتنی ہے۔ عرب کے کفار کی عادت تھی کہ جب کبھی مسلمانوں پر روب جھاڑنا چاہتے تھے تو عزا کو کاندھوں پر بٹھا کر میدان میں لے آتے تھے۔ بہت بڑی بات کہیے، تاریخی بات ہے یہ۔ ہاں پرانی عادت تھی کس کی؟ کفار کی، کہ جب کبھی مسلمانوں پہ روب جھاڑتے تھے تو کیونکہ مسلمان ماضی میں ان کی پوجا کرتے تھے، لہذا روب جھاڑنے کے لیے کاندھوں پر بٹھا کر عزا کو لے آتے تھے میدان میں، تاکہ سامنے سے آنے والے پہ روب پڑ جائے کہ کل تک میں اس کے سامنے جھکتا رہا ہوں اور آج میں اس کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہو جاؤں۔ تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، کفار کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ جب کبھی حق کے مقابلے میں آتے ہیں تو مؤنث کو میدان میں لاتے ہیں۔ لہذا لات، منات، عزا یہ بت اور بتنیاں کفار پوجا کیا کرتے تھے۔ اس مجلس کے وسیلے سے یہ ہمارے عامر میاں اس مجلس کو پچھلے سال کی مجلس میں یوٹیوب پر انہوں نے ڈالی۔ میں اشرف پڑھنے کینیڈا گیا تو وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ میلسی کی مجلس آپ کی آ رہی تھی، تو مجھے انہوں نے کچھ نکات بھی بتایا، آپ نے یہ پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا، تو یہ مجلس بھی ڈال دینا۔